دین محمد کو جب گھر سے بیٹے اور بہو کی طرف سے بہت زیادہ تانے ملنے لگے تو وہ بیٹے سے بہت بیزار رہنے لگے۔ ان کی سوچ ان کو 30-35 برس پیچھے لے گئی۔ جب ان کا بیٹا سائم 2 سال کا تھا تو اس کی ماں دین محمد کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دین محمد نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو بیجا ضد اور لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ دین محمد اپنی قلیل آمدنی میں سے اس کی ہر ضرورت پوری کرتے۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی ملازمت پر فائز ہو گیا تو دین محمد کو پوتوں پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ دین محمد بیٹے کا کھانا پکاتا، اس کے کپڑے دھوتا اور استری کرتا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کے گھر والی بھی آ جائے تو اسے بھی کچھ سکون ملے۔ آخرکار ایک اچھی جگہ بیٹے کا رشتہ ہوا اور امبرین اس کی بہو بن کر آ گئی۔ شروع میں تو دین محمد کو کھانا ملا، لیکن بہو بولی میں اتنا کام نہیں کر سکتی، بابا آپ اپنا کھانا خود بنا لیا کرو۔ بابا نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھ سے آنسو کے چند قطرے گرے جو بیٹے اور بہو نے تو نہیں دیکھے تھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسوؤں کے قطرے پیش ہو گئے۔ اگلے دن بیٹا بائک سے پھسلا اور معمولی زخمی ہوا، مطلب اللہ کی وارننگ ملی۔ دین محمد پاگلوں کی طرح بیٹے کی خدمت کرتا، لیکن بیٹا جب باپ سے بات کرتا تو جھڑکیوں کی صورت میں، بیٹا بیوی سے بات کرتا تو انتہائی شیریں لہجے میں، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے لہجہ تلخ ہو جاتا۔ دین محمد آنسو بہاتا رہا، اس کے آنسو اللہ کے حضور گواہیاں دیتے رہے۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات کی صورت میں وارننگ بھی ملتی رہی، لیکن ناخلف بیٹے کو اللہ کی وارننگ سمجھ نہ آئی۔ اب دین محمد کے گھر پوتی پوتے کی آمد قریب تھی اور دین محمد سارا دن خوش پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک دن دین محمد کو بہو کی جانب سے نیا حکم نامہ ملا، بابا میری ماں اور بہن آ رہی ہیں، جگہ کم ہے، آپ کسی دوست کے پاس کچھ دن گزار لیں یا پھر ساتھ والی مسجد کے حجرے میں قیام کریں۔ دین محمد نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور بولا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو مجھے گوارا نہیں، پر بیٹا اپنا خیال ضرور رکھنا، اور ایک بار میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، بڑے دن ہوئے تجھے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زارو زار رویا، لیکن پتھر دل بیٹے کی آنکھیں خشک ہی رہیں۔ 5 سال بعد ایک بابا مسجد سے نکلتا اور ایک سکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا۔ وہاں سے چھٹی ٹائم ایک بچہ نکلتا، بابا بڑی حسرت اور پیار سے بچے کو دیکھتا اور اپنی آنکھ کے آنسوؤں کو دامن سے صاف کرتا ہوا چل پڑتا۔ یہ بابا دین محمد تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپاتا آتا اور دیکھ کر چلا جاتا۔ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور بولا بابا تیری بہو پاگل ہو چکی ہے، تیرا بیٹا کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہے، تجھے کوئی خبر نہیں ہے، جا کر ان کا حال تو دیکھ، تیرے پوتے کو تو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر بہو کو مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ بابا جب اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر کمرے میں ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا سائم تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز سے رونے لگا اور بیٹے کو سینے سے لگایا۔ بیٹا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا، کان لگا کر سنا تو آواز آئی کہ بابا کیا میری غلطیاں، میری خامیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان جسم سے نکلتی نہیں ہے، سکون ختم ہو چکا ہے۔ بابا بولا میرے بچے میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ یہ سن کر بیٹے کو کچھ سکون محسوس ہوا اور بولا بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے، کیا آج مجھے آخری بار کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ دین محمد بازار گیا، کھانے کے لیے کچھ سامان لایا اور بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھانا کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ دین محمد کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی لی، اس کے ساتھ ہی سائم کی روح پرواز کر گئی۔ دین محمد نے بیٹے کی آنکھیں بند کی اور اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ یہ دنیا فانی ہے، بھائیوں اور بہنوں خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بہت شیریں ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے یہی لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو گوارا نہیں۔ سائم کو تو معافی کا موقع مل گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ملا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل مسلمان اس فرمان کو بھول چکا ہے۔